محترم ناظرین، آج 23 مارچ ہے اور آج کا دن پورے ملک میں یوم پاکستان کے طور پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے اور اس دن کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں یہ دن اہمیت کا حامل بن گیا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو، اصلاحی اور اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کا ہر سال سالانہ اجلاس ہوتا تھا اور ہر سال مختلف شہروں میں یہ اجلاس منعقد ہوتا تھا۔ تو جب 1940 کا سال آیا تو طے ہوا کہ اس بار یہ اجلاس لاہور میں منعقد کیا جائے۔ تو اقبال پارک، جو آج مینار پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں پر 22، 23 اور 24 مارچ کو 3 روزہ یہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت مسلم لیگ کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور اس اجلاس میں پورے بر صغیر کے طول و عرض سے ایک کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شہروں اور دیہاتوں سے ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ تو دوسرے دن 23 مارچ کو بنگال سے تشریف لائے مسلم رہنما مولوی فضل حق، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور اس اجلاس میں شریک تمام شرکاء نے ہاتھ بلند کر کے اس قرارداد کی تائید کی۔ اس قرارداد میں پہلی مرتبہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اسی وجہ سے اسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ دراصل اس قرارداد کا نام تو قرارداد لاہور تھا اور مسلم لیگ نے اس قرارداد کے لیے نام بھی یہی تجویز کیا تھا، لیکن جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو ہندو پریس نے طنزاً مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے اسے قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے قبل 1930 میں چودھری رحمت علی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نام تجویز کر چکے تھے اور اس کا نام پاکستان رکھا گیا تھا، لیکن یہ نام اتنا مقبول نہیں ہوا تھا۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد جب ہندو پریس نے اسے قرارداد پاکستان طنزاً کہنا شروع کیا تو پھر یہ نام بھی مشہور ہوا۔ ابتدا میں تو مسلمان وضاحت ہی کرتے رہے کہ یہ قرارداد لاہور ہے، لیکن جب مسلسل ہندو پریس قرارداد پاکستان ہی کہتا رہا تو مسلمانوں نے بھی اس نام کو قبول کر لیا اور انہیں قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان یہ زیادہ اٹریکٹیو لگا، تو آج ہم اسے قرارداد پاکستان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی، انہوں نے اپنا صدارتی خطبہ دیا اور اس میں جو اہم بات قائد اعظم نے کی وہ یہ کی کہ بر صغیر ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ مختلف قومیتوں کا مسکن ہے اور یہاں پہ 2 بڑی قومیں رہتی ہیں، مسلمان اور ہندو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے ایک جدا قوم ہے تو پھر ان کا وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں کی، انہوں نے یہ کہا کہ بر صغیر کے مسلمان جو علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھا اور پہلا مطالبہ نہیں ہے، اور بر صغیر اگر تقسیم ہوتا ہے تو یہ کوئی پہلی تقسیم نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں ایسے ہوا۔ انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ خود برطانیہ میں آئرلینڈ برطانیہ سے جدا ہوا اور الگ وطن کے طور پر قائم ہوا۔ اسی طرح چیکو سلواکیہ یہ تقسیم ہوا۔ تو اگر مسلمان اپنا مطالبہ کر رہے ہیں اور بر صغیر تقسیم ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس قرارداد میں 3 بنیادی نکات تھے۔ پہلی بات، اس قرارداد میں جو مطالبہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، خصوصاً شمال مشرق جو بنگال اور آسام پر مشتمل تھا اور شمال مغرب جو پنجاب، سندھ، خیبر اور بلوچستان پر مشتمل تھا، تو اس قرارداد میں کہا گیا کہ ان علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی الگ مملکتیں قائم کر دی جائیں۔ دوسری بات کہ بر صغیر کی تقسیم کے علاوہ
کوئی اور فارمولہ مسلم لیگ اور مسلمان عوام قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات کہ اگر بر صغیر تقسیم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ان علاقوں پر مشتمل الگ مملکتیں قائم ہو جاتی ہیں، تو پھر ہندو اکثریتی علاقوں میں جو مسلمان رہ جائیں تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ 3 بنیادی مطالبات تھے اس قرارداد میں، بنیادی باتیں تھیں جو اس قرارداد میں کی گئیں۔ تو محترم ناظرین، یہ قرارداد مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے منظور کی، اور پھر اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد مسلمانوں نے اس پر عمل درآمد کے لیے اپنی جد و جہد کو تیز کر دیا، اپنی کوششوں کو تیز کر دیا، اور پھر مسلم لیگ پورے ہندوستان میں متحرک ہوئی اور قائد اعظم نے قیادت کی، اور مسلمان طالب علموں نے اور خواتین نے گھر گھر جا کر مسلم لیگ کے اور قائد اعظم کے اس پیغام کو پہنچایا، اور مسلم عوام کو موٹیویٹ کیا کہ اب وہ اپنے منزل کے